میرے ملک کے معاشرتی، اقتصادی، سیاسی قرض میں ڈوبے ہوئے، مہنگائی کے مارے، انصاف نہ ملنے کے مارے محکوم لوگوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ممبران کتنے دن سے اس عدالتی عظمیٰ کے سامنے آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کون اتنا طاقتور ہے کہ جس کے اوپر ایف آئی آر نہیں کاٹی جا سکتی، عدالتی عظمیٰ میں اس کو نہیں بلایا جا سکتا۔ پوری دنیا اور پورے دنیا کے پاکستانی دیکھ رہے ہیں، مزاج بنا ہوا ہے، اس لیے کہ ہم پارلیمان نے آپ کے ملک کا آئین اور قانون جو بنایا، اس کے اندر کئی آرٹیکلز کے اندر، شقوں کے اندر لکھ دیا گیا کہ ملک کا ہر شہری، بڑا یا چھوٹا، جرنیل یا جج، بزنس مین یا وکیل، قانون اور آئین کی نظر میں برابر ہے۔ عدالت عالیہ پورے پاکستان کی اور عدالت عظمیٰ کی ہر جج نے پاکستان کی تاریخ میں یہ لکھا اپنے فیصلوں کی نظیروں میں کہ قانون آئین کی نظر کے اندر سارے اس کے شہری برابر ہیں، مگر عملی طور پہ ایسا نہیں۔ اس لیے جب پارلیمنٹ سینٹ آئے گی تو سب سے پہلے ہم آئین کے اس پریمبل کو تبدیل کریں گے، جس میں خدا تعالیٰ کی وحدانیت کے بعد، اس کی حاکمیت کے بعد لکھ دیا جائے گا، امینڈمنٹ ہوگی کہ ایک خاص طاقتور طبقہ پاکستان کے ہر آئین اور قانون سے بالا تر ہے، اور اس کے بعد پھر یہ عوام کے نمائندے انتظامی امور ضرور کریں گے، لیکن اختیار صرف ان چند لوگوں کے پاس ہوگا جو ہر قانون اور آئین سے بالا تر ہیں۔ اس لیے میرے ملک کے لوگوں، پوچھو کہ مجھ پر ظلم کیوں ہوا؟ عمران خان پر قاتلانہ حملہ کس نے کیا؟ ارشد شریف کو کس نے شہید کیا؟ کن گناہوں کی پاداش کے اندر اس کو شہید کیا گیا؟ اس لیے آج وقت ہے عمران خان کی کال کے اوپر حقیقی آزادی کے لیے، انصاف اور دستور کے لیے تمام وکلاء، ہر دانشور، ہر لکھنے والا، ہر بزنس مین، ہر طالب علم، بیٹی اور ماں، انصاف کی علمبرداری کے لیے، قانون کی علمبرداری کے لیے، حقیقی آزادی کے ساتھ آپ کو اٹھنا پڑے گا، ورنہ ہمیشہ کے لیے یاد کرو، غلامی کی زنجیریں جس طریقے سے آج آپ جکڑے ہوئے ہو، اسی طریقے سے ہمیشہ کے لیے جکڑے رہو گے۔ بلاول کو ایک آخری پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم نے پاکستان کے صدر عارف علوی کو دھمکی دی ہے، اپنی ماں کے قاتل کو اپنے گھر کے اندر تلاش کر کے اس کو سزا دلاؤ۔ پاکستان پائندہ باد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک مرتبہ پھر ایوانہ بالا کے اراکین، یہ تمام سینیٹرز اپنی اس جد و جہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں جو کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہے. اس شاہراہ کے اوپر 3 بڑی بلڈنگز ایک کے بعد ایک کر کے یہاں کھڑی ہیں. یہ صرف بلڈنگز نہیں ہیں، یہ ادارے ہیں، اور ان اداروں کی تکریم صرف اس بات پر منحصر ہے کہ ان اداروں میں فیصلے کیا ہوتے ہیں، ان اداروں میں لوگ کیا کردار ادا کرتے ہیں. آج میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تینوں ٹیسٹ کیسز جو سپریم کورٹ کے سامنے ہیں، یہ تینوں ٹیسٹ کیسز پاکستان کے آئندہ آنے والے وقتوں کا فیصلہ کریں گے کہ کیا ہم قانون کی حکمرانی کے لیے تیار ہیں یا نہیں. مگر افسوس کہ ابھی تک ہمیں یہاں پر کوئی پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی. مگر دوسری طرف پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کر چکے ہیں، وہ عمران خان کے بیانیے کے ساتھ جڑ چکے ہیں، وہ اپنے قائد عمران خان کی آواز پر لبیک کر چکے ہیں کہ آج یہ جو سفر حقیقی آزادی کا شروع ہوا ہے، یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک یہ اپنی منزل نہیں پائے گا. اور حقیقی آزادی کیا ہے کہ اس آزاد مملکت کے اندر رہنے کے لیے پاکستان کے آزاد شہریوں کو وہ حقوق حاصل ہوں جو آئین پاکستان میں درج ہیں، جہاں پر کوئی قانون سے بالا تر نہ ہو، جہاں پر ہر ایک کو اپنی مرضی کی جہاں FIR درج کرانے کا حق ہے وہ اس کو ملے بھی. آج یہ ایک بدترین وقت ہے. ارشد شریف، اگر ارشد شریف کو انصاف نہیں ملتا تو قلم کی حرمت، آواز کی عزت اور آزاد صحافت، اس کا مستقبل تابناک نہیں رہے گا. آج اگر پاکستان کے ایک سینیٹر، ایک سینئر سٹیزن اعظم سواتی، جن پر ظلم ہوا، جسمانی ذہنی تشدد ہوا، کسٹوڈیل ٹارچر ہوا، وہ خود یہاں کھڑے ہیں انصاف کے لیے. اگر ان کو انصاف نہیں ملتا تو عام شہری کو کیا انصاف ملے گا؟ اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، گولیاں ماری جاتی ہیں، خون بہتا ہے، اور یہ نہیں کہ یہ اچانک ہوتا ہے. امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ وہ کئی دنوں سے، اس سے پہلے سے یہ مسلسل بتاتے چلے آتے ہیں کہ ان پر قاتلانہ حملہ ہوگا اور الزام کسی مذہبی جنونی پر رکھا جائے گا. اور ہم نے دیکھا کہ اس کہانی کے کردار مسلم لیگ نون کے لیڈرز بھی یہ بیانیہ بناتے رہتے ہیں، ہیٹ سپیچز کرتے رہتے ہیں کہ عمران خان کو کسی طرح کسی مذہبی جنونی کا شکار کرنے کا، ایک ڈھونگ بنانے کا موقع ملے. میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، میں صرف یہ آخر میں کہنا چاہوں گا کہ 26 نومبر پاکستان کا ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہوگا. 26 نومبر کو یہاں فیصلہ ہوگا کہ اب فیصلے اشرافیہ یا چند مسلط طبقہ بند کمروں میں سازشوں کے ذریعے نہیں کرے گا، بلکہ عمران خان کی مقبول ترین قیادت کی صورت میں کھلے میدانوں میں عوام کا فیصلہ عوام کے ساتھ بیٹھ کر ہوگا. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا جو صحافی ہمارے دوست یہاں پہ آتے ہیں اور ہماری اس ایک قانونی اور اخلاقی کیمپین کو آپ عوام تک پہنچاتے ہیں. لیکن یہ ساتھ ساتھ ہمارے علاوہ آپ کی بھی جنگ ہے، بیکاز آپ کے ایک ساتھی کو بڑے بہیمانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا اور آج تک پوری قوم بشمول ان کی خاندان یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ارشد شریف کو کن گناہوں کی سزا دی گئی. آیا وہ اپنا جو فرض ہے وہ پوری ایمانداری سے نبھا رہا تھا جو کہ سب صحافیوں کو کرنا چاہیے، یا اس کا کوئی ذاتی ایجنڈا تھا؟ تو یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا کوئی ذاتی ایجنڈا تھا نہیں. اس کے بعد ہمیں بڑا افسوس ہے کہ آج 10-11 روز اس ملک کے فیڈریشن کے نمائندے یہاں پہ ایک بڑی ہی ادب کے ساتھ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے چونکہ ہم عوام کے نمائندے ہیں اس لیے ہمیں کوئی گھاس نہیں ڈال رہا. اگر یہی کام خدا نہ خواستہ ہمارے کسی فیلو جج کے ساتھ یا ہمارے جو محترم ججز ہیں ان کے ساتھ یہ کام ہوتا تو آج صورتحال ایسے ہوتی. دیکھیں، پاکستان کے عوام اس ادارے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور جو بے حسی دکھائی جا رہی ہے ان 3 قانونی اور اخلاقی، یہ سیاسی ہم اس میں نہیں شامل کر رہے، یہ قانونی اور اخلاقی ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ہم یہاں پہ آ کے اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے انصاف مانگ رہے ہیں. میں اپنے عوام سے بھی ان کی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کے نمائندوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے جو ہوا، جس میں کہ خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ، ہمارے محترم اعظم سواتی کے ساتھ جو ہوا اور ارشد شریف کے ساتھ جو ہوا ایک صحافی، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا. ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، کسی کو شاید پرواہ ہی نہیں ہے. آیا یہ ہم کیا میسج دے رہے ہیں عالمی سطح پر اور پاکستان کے عوام کے سطح پر کہ یہ وہ ملک ہے جس میں کہ ایک سٹنگ سینیٹر کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اس کی پرائیویسی میں انٹروڈ کیا جاتا ہے، اس کو فلم کیا جاتا ہے. دوسری طرف آزادی صحافت جو کہ ایک کسی بھی ملک کی ایک بہت بڑی اساس ہوتی ہے، اس کو کس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے. اور پھر تیسری چیز کہ ایک ملک کا سب سے مقبول لیڈر، ایکس پرائم منسٹر، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ، اس کو مختلف طریقوں سے راستے سے ہٹانے کے بعد کی ناکام کوشش کے بعد اس کی جان پہ حملہ کیا جاتا ہے. تو یہ باتیں اس وقت جو ایشو جو درپیش ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک بار